اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ ایک جماعت آپ کی خدمت حاضر ہوئی، لوگ کہتے ہیں کہ میاں ایمان تو دل میں ہوتا ہے، آپ کسی کے ظاہر کو مت دیکھیں، کسی کے ظاہر کو مت دیکھیں، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ اگر ایمان دل میں ہوا کرتا، اگر ایمان واقعی دل میں ہوتا تو سر سے لے کر پیر تک اس کے اعضاء سے اسلام ظاہر ہوتا، اس لیے کہ اسلام ایمان کا مظہر ہے، اسلام ایمان کے وجود کی علامت ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ بدن میں دانے ہو گئے، کھال پر پھوڑے نکل رہے ہیں، جگہ جگہ سے پیپ نکل رہی ہے، ڈاکٹر یہ کہے گا کہ آپ کے خون میں فساد ہے۔ آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں، ڈاکٹر یہ کہے گا یرقان ہو گیا ہے۔ عجیب بات ہے، ہر بیماری کے بارے میں کہتے ہیں کہ اندر موجود ہے، وہ باہر ظاہر ہو رہی ہے، لیکن جب نمبر آتا ہے اسلام کا تو کہتے ہیں ایمان دل میں ہے۔ اگر اسلام ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اگر بدن سے ایمان ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ ایمان تو دل میں ہونا چاہیے، دل میں ہے، سوچو تو صحیح۔ اگر بدن کے اندر کے امراض یہ فوراً ظاہر ہو جاتے ہیں، کہیں بخار کی شکل میں، کہیں دانے کی شکل میں، کہیں پھوڑوں کی شکل میں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہو اور باہر ظاہر نہ ہو؟ جس طرح ایمان چھپنے کی چیز نہیں ہے، نفاق بھی چھپنے کی چیز نہیں ہے۔ جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے ان کا نفاق جھوٹ کے ذریعے، وعدہ خلافی کے ذریعے، ان کا نفاق خیانت کے ذریعے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان دل کی وہ حقیقی چیز ہے جو بدن پر ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 صحابہ کی ایک جماعت کو دیکھ کر فوراً سمجھ گئے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سر سے لے کر پیر تک ان کا حلیہ بتاتا تھا کہ یہ مومن ہے۔ مومن اپنے حلیے سے ہے۔ ہر تعلیم اپنا معاشرہ لاتی ہے، ہر تعلیم اپنا معاشرہ لاتی ہے۔ جس طرح ہر مذہب کا معاشرہ ہے، خدا کی قسم اسلام کا بھی متعین معاشرہ ہے۔ صحابہ کرام اتباع سنت کی وجہ سے ایسے چمکتے تھے غیروں کے درمیان، جس طرح ایک سیاہ بال سفید بیل کے پہلو میں، یا ایک سفید بال سیاہ بیل کے پہلو میں چمکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے سارا بیل سفید ہے، چند بال سیاہ ہیں، دور سے نظر آئیں گے۔ سارا بیل سیاہ ہے، چند بال سفید ہیں۔ آپ نے اپنے صحابہ کی امتیازی شان کو بیان کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ ایسے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جس طرح چاہو رہو، جس طرح چاہو زندگی گزارو، وہ تو فرائض کا ادا کرنا اسلام ہے۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، یہ اسلام کے فرائض ہیں، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، اور یہ اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اخلاق، معاملات اور معاشرہ، یہ اسلام ہے۔ تو فرماتے ہیں ہمارے حلیے کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ ایمان کو حلیے سے سمجھا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کا، دلوں میں ایمان کے ہونے کی علامت وہ صرف اتباع سنت ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ متبع سنت ہوگا، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ متبع سنت نہیں ہوگا۔ یہ پکی بات ہے، یہ تو قرآن نے کھول کر کہہ دیا، قرآن نے صاف کہہ دیا ہے، قرآن نے صاف کہہ دیا کہ یہ مومن ہو نہیں سکتے جب تک اللہ کے رسول کی محبت ان کے معاشرہ پر غالب نہ ہو۔ اس لیے کہ ہر شخص کا مزاج ہے کہ وہ ان کے طریقے اختیار کرتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ مولانا صاحب تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر گدھے پر سواری کرنے میں کار کے مقابلے میں فخر زیادہ محسوس نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ گدھا براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، کار آپ کی سواری نہیں ہے۔ اگر گدھے پر بیٹھ کر
کار کے مقابلے میں فخر زیادہ نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے، ورنہ فخر سے بیٹھے گا گدھے پر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، مجھے اس گدھے کی سواری سے اس طرح محبت ہے جس طرح آپ کی ذات سے محبت ہے، اس لیے کہ یہ آپ کی سواری ہے، آپ نے اس پر سواری کی ہے۔ جب ایک گدھے کی سواری سے آپ کے معمول کی وجہ سے محبت کرے تو وہ سنتیں جو آپ کے بدن سے متعلق ہیں ان سنتوں سے مسلمان کو کتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے ایمان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے، ایمان نہیں ہے، ورنہ ایک مسلمان ایک سنت کے لیے جان دینے کو تیار ہو جائے گا لیکن خلاف سنت عمل نہ کرے گا۔ یہ تو سنت کے خلاف احتجاج کر رہا ہے، یہ تو سنت کے خلاف احتجاج کر رہا ہے۔ سنو دھیان سے بات۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اتباع سنت یہ ایمان کے کمال کی اور یہ ایمان کے وجود کی علامت ہے۔ اتباع سنت ایمان کے کمال کی علامت۔ ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ اس کام سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ امت اتباع سنت پر آ جائے۔ احیاء سنت ہی کام کا اصل مقصد ہے، احیاء سنت کام کا اصل مقصد ہے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا ما انتم، تم کیا ہو؟ آج پوچھو ایک مسلمان سے تم کیا ہو؟ تاجر کہے گا تاجر ہوں، زمیندار کہے گا زمیندار ہوں، ملازم کہے گا ملازم ہوں، کوئی کہنے والا نہیں کہ میں ایمان والا ہوں۔ حالانکہ یہ سب سے بنیادی تعارف تھا۔ آپ نے فوراً سوال کیا اگر تم ایمان والے کہتے ہو اپنے آپ کو تو تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی جماعت آئی تھی ہمارے علاقے میں، ہمیں ایمان اور اسلام سمجھا کر گئی ہے، انہوں نے ہمیں جو دین سکھلایا ہے یہ عرض کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں، 5 پر ہمارا ایمان ہے، 5 پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ بھی کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں کتاب پر ایمان لانا یہ ہے کہ ہم قرآن کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، قرآن کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں، اس پر چلتے ہیں۔ ان 5 پر ہمارا ایمان ہے اور 5 پر ہمارا عمل ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں شہادتین کی، ہم گواہی دیتے ہیں شہادتین کی، اس کو عمل میں شمار کیا۔ یہ 5 باتیں ہمارے اندر یہ ہیں کہ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور 5 ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں۔ آپ چاہیں ہم انہیں باقی رکھیں، آپ چاہیں تو ہم ان کو باقی رکھیں، آپ چاہیں تو ہم انہیں ختم کر دیں، چھوڑ دیں گے، آپ کہیں گے تو چھوڑ دیں۔ فرمایا کیا ہے وہ؟ عرض کیا کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے۔ ایک صفت یہ بیان کی کہ اگر ہمارے دشمن کو مصیبت آتی ہے ہم اس سے خوش نہیں ہوتے۔ دیکھو یہ اخلاقی تقاضا ہے۔ اگر تمہارا پڑوسی دشمن ہے تو مصیبت آ گئی ہے، تم اس کے لیے ایسے رنجیدہ ہو جیسے اپنے کسی دوست اور رشتہ دار کے لیے ہوتے۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ صحابہ کرام کے غیروں پر غالب آنے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے دشمن پر آنے والی مصیبت سے خوش نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ خاص صفت تھی کہ اپنے دشمن پر آنے والی مصیبت سے بھی کبھی خوش نہ ہوئے۔ میرے دوستو عزیزو، صحابہ کرام کے اندر ایک خاص صفت یہ تھی کہ وہ اپنے اخلاق سے غیروں کو اسلام سمجھایا کرتے تھے، اپنے معاشرے سے ساری انسانیت کو سبق دیتے تھے، اپنے معاشرے سے۔ اس لیے اسلام کی جب لوگ آتے تھے اسلام کے معاشرے کو دیکھ کر، اسلام کے معاملات کو دیکھ کر، وہ عادل اسلام کی طرف، مسلمان کی عدالت کو دیکھ کر، وہ عادل اسلام کی طرف مسلمان کی عدالت کو دیکھ کر، یہ نہیں کہ فیصلہ ہوگا قوم کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر۔ اگر حق کسی غیر کا ہے، اگر حق کسی غیر مسلم کا ہے
عدالت مسلمان کی ہے تو غیر مسلم کا حق ادا کیا جائے گا، یہی اسلام کا حکم ہے اور یہی اسلام ہے۔ دیکھو کہ تعجب قصہ ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین نکلے بازار کی طرف، دیکھا ایک یہودی زرہ بیچ رہا ہے، دیکھ کر پہچان لیا زرہ میری ہے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالیٰ غلط کہہ رہے ہوں، یا وہ کسی شبہ کے باوجود کہہ رہے میری ہے۔ اپنی چیز کو آدمی پہچانتا ہے، علامتیں ہوتی ہیں خود استعمال کی ہوئی چیز کے ساتھ۔ فرمایا چیز میری ہے، زرہ میری ہے۔ اس نے کہا نہیں میری ہے۔ جھگڑا ہوا کہ فیصلہ کون کرے گا، کہ فیصلہ عدالت کرے گی، چلو عدالت میں۔ دونوں عدالت میں پہنچ گئے، عجیب قصہ ہے، حیض صاحب نے نقل کیا ہے۔ دونوں پہنچے عدالت میں، جیسے ہی جج نے دیکھا تو مومنین عدالت میں تشریف لائے، فوراً اٹھا کرسی سے نیچے بیٹھ گیا، حضرت علی کو کرسی پر بٹھایا، پوچھا مومنین کیا حکم ہے، کیسے آنا ہوا؟ حضرت نے فرمایا یہ زرہ میری ہے۔ یہودی نے کہا نہیں یہ زرہ میری ہے۔ جج نے کہا مومنین آج کے بعد کوئی گواہ ہے؟ فرمایا ہاں میرا بیٹا گواہی دے گا۔ امیر المؤمنین بیٹے کی گواہی تو باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، میرا غلام گواہی دے گا، اس کی گواہی تو ناقص ہے۔ امیر المؤمنین بحث جاری ہو گئی ہے، فیصلہ یہ ہے کہ زرہ یہودی کی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ فیصلہ ہے عدالت کا، ہم مانتے ہیں، فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں کہ آپ گواہ نہیں پیش کر سکے۔ یہ بھی دیکھ لیا یہودی نے کہ ان کی عدالت میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قوم، قبیلہ، علاقہ، برادری، تو ظلم اور انصاف میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، جو پیسے بھر دے اس کے ہو جاؤ۔ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنی قوت اور قسم کھا کر اپنی بات کو منوا کر مجھ سے کوئی فیصلہ کروا لے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو یہ نہ خوش نہ ہو کہ میں مقدمہ جیت گیا، میرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ فرمایا آپ نے کہ میں اس کو جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں جس میں وہ رہے گا۔ یہ فرمایا آپ نے حدیث میں کہ کوئی کسی کا حق یہ سوچ کر مار لے کہ جج میرے فیور میں ہے، وکیل میرے فیور میں ہے، اور مقدمہ جیت کر یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی جھوٹی قسم سے یا اپنی بات کی قوت سے اپنے حق میں کوئی فیصلہ غلط کروا لے، وہ خوش نہ ہو کہ اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، بلکہ میں اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ جہاں وہ رہے گا، زمین کا ٹکڑا خریدا جاتا ہے، زمین مکان بنانے کے لیے، رہنے کے لیے۔ فرمایا کہ میں اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ فیصلہ ہو گیا یہودی کے حق میں۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے، اس نے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک ایک اسلام میں داخل ہوا۔ کیا بات ہے، تم تو دعویٰ کر رہے تھے یہ زرہ میری ہے، اپنے دعوے سے کیوں پھر گئے؟ اس نے کہا میں جانتا تھا کہ حضرت علی کی ہے زرہ، میں جانتا تھا میری نہیں ہے، مگر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کی عدالت میں فیصلے کن کے طریقوں پر ہوتے ہیں۔ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ ان کی عدالت میں فیصلے کن کے طریقوں پر ہوتے ہیں۔ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ انبیاء والا فیصلہ ہے، اس لیے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر اس نے اسلام قبول کرتے ہی وہ زرہ حضرت علی کو واپس کی، اور میں نہیں زرہ آپ کی ہے، آپ رکھیے۔ حضرت علی نے فرمایا تم مسلمان ہو گئے ہو، یہ زرہ میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ اپنے پاس سے گھوڑا دیا، مال دیا، زرہ ان کو ہدیہ کی۔ پھر یہ آخر حضرت علی کے ساتھ رہے، حضرت علی کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ رہے آخر تک۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے اخلاق اور معاشرہ اسلام کا
اسلام کے داخل ہونے کا دروازہ ہے، یہ اسلام کا مدخل ہے، اسلام میں داخل ہونے کا راستہ ہے، یہ اسلام میں داخل ہونے کا راستہ ہے۔ اس سے میرے دوستو عزیزوں، ہم اسی کوشش کریں کہ ہمارا یہ مزاج ہو۔ اس لیے فرمایا ایک خصم اندر یہ ہے کہ ہمارے جسم پر کوئی مصیبت آتی ہے ہم اس سے خوش نہیں ہوتے، اور ایک ہمارے اندر صفت یہ بھی ہے کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم اللہ کے فیصلے سے راضی رہتے ہیں۔ اور پانچویں بات ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اپنی بات پر جمنے والے ہیں، میدان چھوڑ کر پیچھے نہیں ہٹتے۔ آپ نے سنی خصلتیں اور سن کر فرمایا فقہا خدبا، فرمایا کہ یہ دین کی پوری سمجھ رکھنے والے ہیں اور یہ باادب ہیں، تربیت یافتہ ہیں، اور یہ فرمایا آگے کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے۔ فرمایا اتنی اعلیٰ خصلت ان کے اندر ہیں کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے، اپنی اعلیٰ خصلت، اپنی اعلیٰ عمدہ خصلتوں کی وجہ سے قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ 5 باتیں اور یاد کر لو، فرمایا 5 باتیں اور یاد کر لو، فرمایا لا تجمعوا ما لا تأکلون، کہ کل کے لیے مال بچا کر مت رکھو کہ کل کھانے کا کیا ہوگا۔ یہاں تو کوٹھیاں میں برگر رکھ لے گا، یتیم ہمارے بھی قبضہ کے رکھا ہوا ہے، کل میرے بچے کھا لیں گے۔ وہاں فرما رہے ہیں لا تجمعوا ما لا تأکلون، کہ اپنی ضرورت سے زیادہ مال جمع مت کرو، مال جمع نہ کرو ضرورت سے زیادہ۔ لا تبنوا ما لا تسکنون، وہ مکان تعمیرات نہ کرو جہاں تمہیں رہنا نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ تعمیر نہ کرو۔ اور یہ فرمایا کہ اس دنیا میں رغبت نہ کرو جس کو چھوڑ کر جانا ہے، اور اس آخرت کا فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور 5ویں بات یہ فرمائی کہ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس سب کو جمع ہونا ہے۔ آپ نے یہ 5 باتیں ارشاد فرمائی کہ یہ 5 باتیں اپنے اندر اور پیدا کر لو تاکہ تمہارے اندر خیر کی خصلتیں مکمل ہو جائیں۔ کتنا آسان دین ہے، کتنا آسان دین ہے، کس طرح سمجھا رہے ہیں آپ۔ 5 پر ایمان، 5 پر عمل، 5 زمانے جاہلیت سے، 5 آپ نے فرما دی۔ ان 20 باتوں کو جو اندر پیدا کر لے، فرمایا کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے، فرمایا قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، یہ ایک محنت ہے اپنے ماحول اور یقین کو بدلنے کے لیے، یہ ایک محنت ہے اپنے یقین ماحول کو بدلنے کے لیے۔